شام کی موجودہ صورتحال اور قیامت کی نشانیوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر کیسے کیا اور وہ کس طرح آج کی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں؟ شام کی موجودہ صورتحال اور ان نشانیوں سے امت مسلمہ کو کیا سبق لینا چاہیے اور ہمارا کردار ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ شام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ آج ہماری دنیا کی حقیقت بن چکے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شام کی سرزمین پر ہونے والے مظالم، جنگیں اور فتنے یعنی پیشن گوئیوں کا حصہ ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہے؟ شام جو کبھی برکتوں کی سرزمین تھی آج ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ہر طرف معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، مساجد کھنڈر میں تبدیل ہو رہی ہیں اور عوام بے گھر ہو کر اپنے ہی ملک میں در بدر ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ اسی فتنے کی شکل ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں فتنے ظاہر ہوں گے اور یہی سرزمین قیامت کے بڑے واقعات کا مرکز بنے گی۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شام کی سرزمین ہمیشہ سے ہی اہم رہی ہے، نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ تاریخی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبیوں نے قدم رکھا، جہاں اللہ کے رسولوں نے اپنی امت کو ہدایت دی اور جہاں قیامت کے دن کئی بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ لیکن آج یہ زمین جنگوں کا میدان بن چکی ہے۔ یا یہ سب محض سیاست کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ یا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں کیا گیا ہے؟ شام کی موجودہ حالت ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ معصوم بچوں کی چیخیں، ماؤں کے آنسو اور زمین پر تباہی کے مناظر انسان کے دل کو دہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ یاد آتے ہیں جو آج کے حالات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شام کی سرزمین کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان پیشن گوئیوں کا ذکر کریں گے جو 1400 سال پہلے کہی گئی تھی اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آج کی حقیقت سے جڑی ہیں۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گی۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ شام کی مظلوم عوام کی حالت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے؟ یہ ایک سفر ہے ایمان اور حقیقت کے اس میلاب کو سمجھنے کا جو دنیا کے حالات کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ شام کی سرزمین صرف ایک خطہ نہیں بلکہ انبیاء کی سرزمین ہے، ایک ایسا مقام جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوئیں، جہاں دنیا کے اہم ترین واقعات رونما ہوئے۔ قرآن مجید میں شام کو ایک بابرکت زمین قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورۃ الاسراء۔ یہ آیت شام کی اس اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے۔ مسجد اقصی جو شام کا حصہ ہے وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات لے جایا گیا اور تمام انبیاء نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ یا یہ صرف اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین کو تمام نبیوں کے لیے ایک مقدس مقام بنایا؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شام کو ارض مقدس یعنی مقدس زمین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہدایت ملی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو عام کیا۔ یہ سرزمین نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ تاریخی طور پر بھی بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام کے بارے میں فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں تو تم شام میں رہو کیونکہ یہ اللہ کی چنی ہوئی سرزمین ہے۔ سنن نبی داؤد۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شام کو قیامت کے قریب ایک خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے اور جہاں قیامت کے دن اہم واقعات رونما ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ شام کی سرزمین کی تاریخی اہمیت اس کے مقدس مقامات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسجد اقصی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار اور دیگر کئی مقدس جگہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ خطہ ہمیشہ سے اللہ کی ہدایت کا مرکز رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حق و باطل کی
जंगें लड़ी गईं और जहां अल्लाह के दीन को सरबुलंद किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शाम की मौजूदा सूरत हाल किस तरह इन पेशेनगोइयों से जुड़ी हुई है के बारे में की थी। मोहतरम नाजरीन, हमने शाम की मजहबी और तारीखी अहमियत को समझा। अब हम इस सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालेंगे जो न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है बल्कि इन फितनों की झलक भी है जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के तौर पर किया था। आज शाम दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा खितों में से एक खिता बन चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों जाने गंवा चुके हैं और मासूम बच्चों की चीखें और माओं के आंसू दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। जंग की ये सूरत हाल सिर्फ अंदरूनी मसाइल का नतीजा नहीं बल्कि बड़ी ताकतों की साजिश का एक हिस्सा भी है जो इस खिते को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आपने देखा होगा कि शाम की जंग सिर्फ एक खिते की तबाही तक महदूद नहीं बल्कि ये गहरी सियासी साजिश है। अमेरिका, रूस, ईरान और दीगर बड़ी ताकतें इस खिते में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यहाँ जंग करवा रहे हैं। ये अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जंग नहीं बल्कि एक ऐसी जंग है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकसीम कर दिया है। ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने इतने आम हो जाएंगे कि लोग हक और बातिल के दरमियान फर्क करना भूल जाएंगे। आज का मीडिया झूठे बयानिए और प्रोपोगेंडे ने हकीकत को धुंधला कर रख दिया है। शाम के हालात को दुनिया एक सियासी मसला समझती है लेकिन ये इन फितनों का आगाज है जिनका जिक्र क़यामत की निशानियों में हुआ। शाम की जंग के पीछे छुपे राज सिर्फ सियासी मफादात तक महदूद नहीं, ये जंग उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को ख़त्म करने की एक कोशिश है। बड़ी ताकतें मुसलमानों को तकसीम करके इनकी ताकत को कमज़ोर कर रही हैं। शाम जो कभी बरकतों की सरजमीन थी आज जंग का मैदान बन चुका है जहां इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। आपने शायद सुना होगा कि शाम के कई तारीखी और मुकद्दस मकामात जंग के दौरान मलबे का ढेर बन चुके हैं। मसाजिद, मदारिस और दीगर मुकद्दस मकामात को तबाह कर दिया गया है। ये सिर्फ इमारतों की तबाही नहीं बल्कि मुसलमानों की रूहानी और तारीखी जड़ों पर हमला है। शाम की मौजूदा सूरत हाल हमें झंझोड़ कर रख देती है। मासूम बच्चों के चीखने की आवाज़ें, शहीद होने वाले खानदानों के आंसू और ज़मीन पर तबाही के मनाजिर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। शाम मजलूम है, क्या हम इन मजलूमों के लिए दुआ के साथ अमली मदद भी कर रहे हैं। आज शाम के अवाम को न सिर्फ जंग से बल्कि भूख, बीमारी और खौफ से भी लड़ना पड़ रहा है। यही वो सरजमीन है जहां एक वक्त में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती थी लेकिन आज यहाँ की ज़मीन खून से रंगीन हो चुकी है। शाम की जंग न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुतासिर कर रही है। ये वक्त है कि हम इन हालात को एक तनबीह के तौर पर देखें और इनसे सबक हासिल करें। हमें इन मजलूमों की मदद के लिए अपनी दुआओं के साथ अमली कदम भी उठाना होगा। अब मोहतरम नाजरीन, शाम की मौजूदा सूरत हाल और क़यामत की निशानियों के दरमियान क्या ताल्लुक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों का जिक्र कैसे किया और वो किस तरह आज की हकीकत से जुड़े हुए। जैसा कि हमने शाम की मौजूदा सूरत हाल और वहाँ होने वाले जंग की हकीकत को समझा, अब हम इन हालात को क़यामत की निशानी के साथ जोड़ कर देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब आने वाली निशानियों के बारे में पेशगोई की थी जो आज हमें अपनी आंखों के सामने पूरी होती दिखाई दे रही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले शाम में फितने बरपा होंगे और ये फितने इतने आम होंगे कि लोग हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना भूल जाएंगे। सही बुखारी। क्या आज हम इन फितनों को अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे? शाम जो एक वक्त में अमन और सुकून की जगह थी आज जुल्म, सितम, तबाही और खूनरेजी का मरकज़ बन चुकी है। ये वो फितने हैं जिनका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था और ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। आपने शायद सुना होगा कि दज्जाल का खरूज भी शाम की सरजमीन पर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा और शाम में अपने पैरोकारों को जमा करेगा। शाम ही वो जगह होगी जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये पेशगोई हमें बताती है कि शाम सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये क़यामत के दिन होने वाले बड़े वाक़यात का मरकज़ भी है। आज के हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम इन निशानियों को समझ रहे हैं? क्या हम इन फितनों से सबक ले रहे हैं
جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ظاہر ہوں گے۔ آج شام کے حالات اور دنیا بھر میں جاری مظالم اس بات کا ثبوت ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں جاری جنگ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور معصوم بچوں کے آنسو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن ان حالات کو صرف ایک انسانی المیہ سمجھنا کافی نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کرنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں صرف دجال کا ذکر نہیں بلکہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب دنیا میں فساد برپا کریں گی۔ یہ سب نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیاوی طاقتیں اور سیاست ہمیں اصل حقیقت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیا ہم ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ فتنے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش ہے اور ہمیں اپنے اپنے اعمال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شام کے حالات، دجال کا ذکر اور قیامت کی نشانیاں صرف ایک خبردار کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان نشانیوں سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نشانیاں ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے اور اپنی آخرت کی فکر کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال اور ان نشانیوں سے امت مسلمہ کو کیا سبق لینا چاہیے اور ہمارا کردار ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے شام کی موجودہ صورتحال اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ان حالات سے کیا سبق حاصل کر سکتی ہے۔ شام کے حالات صرف ایک المیہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک یاد دہانی کہ ہم اپنے فرائض کو بھول چکے ہیں اور اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ آج ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ شام جو کبھی برکتوں کی سرزمین تھی، یہ حالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بھی دنیاوی زندگی کی چمک دمک میں گم ہو چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے سکون ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، کیا آج ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم شام کے مظلوم عوام کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی مدد کے لیے عملی اقدام اٹھا رہے ہیں یا صرف ہم تماشائی بن کر ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے دین کے مطابق عمل کریں۔ امت مسلمہ کو ان حالات سے سبق لینا چاہیے کہ اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے فرقوں، سیاست اور اختلافات کو بھلا کر ایک امت بنے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ ہمیں دعا کے ساتھ عملی قدم بھی اٹھانے ہوں گے۔ صدقہ خیرات اور انسانی ہمدردی کے ذریعے ہم شام کے مظلوم عوام کے دکھ درد کو کم کر سکتے ہیں۔ شام کے حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کرنا کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ ہمیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا اور دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ شام کے حالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شام کے مظلوم عوام کی تکلیف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ان فتنوں کے وقت میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم نے شام کی موجودہ صورتحال سے سبق حاصل کرنے کی بات کی، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنے کے دور کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ ان حالات میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی بتائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسے فتنے آئیں گے جن میں صبح کا مومن شام کو کافر بن جائے گا اور شام کا مومن صبح کو کافر بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے قریب فتنوں کا ایسا دور آئے گا جہاں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا دشوار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں چند اہم اصول بتائے جن پر عمل کر کے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور فتنوں کے وقت میں سب
सब से बड़ी रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों को थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सही बुखारी। नंबर 2, सब्र और शुक्र का रवैया अपनाएं। फितने के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश सब्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन आजमाइशों में सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए अजर अता फरमाएगा। नंबर 3, दुआ को मजबूती से पकड़ें। दुआ हर मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। आप नेक आमाल के जरिए अल्लाह के करीब हो जाओ। शाम की सूरत हाल हमें ये याद दिलाती है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के वक्त खामोशी इख्तियार करना और अपने ईमान पर कायम रहना सबसे बेहतर अमल है। तौर पर शाम की मौजूदा हालत हमें ये बताती है कि ये ज़मीन सिर्फ खिता नहीं बल्कि एक आजमाइश और इम्तिहान का मरकज़ भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी कौम पर अज़ाब नहीं भेजते जब तक कि इन्हें खबरदार न किया जाए। ये आयत हमें ये समझाती है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल एक तनबीह है और हमें अल्लाह की तरफ पलटने की ज़रूरत है। शाम की सरजमीन पर जारी जंग और फितने सिर्फ मजहबी मामूलात तक महदूद नहीं। शाम एक ऐसा खिता है बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ है और इन ताकतों की मुदाखलत ने यहाँ के हालात को बदतरीन बना दिया है। शाम की सरजमीन को हमेशा से एक मुकद्दस मकाम के तौर पर जाना गया है, लेकिन आज ये जमीन हमें क़यामत की इन निशानियों की याद दिलाती है जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फितने, दज्जाल का खुरूज और क़यामत के बड़े वाक़यात, ये सब कुछ शाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह की तरफ रजू करने का वक्त है और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का वक्त है। शाम की मौजूदा सूरत हाल एक आईना है जो हमें ये दिखा रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये एक याद दहानी है कि दुनियावी ताकतें हमें असल हकीकत से रोकना चाहती हैं, लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन हालात को समझना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारी बनती है और हमें क्या अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये वक्त तमाशा देखने और खामोश रहने का नहीं, अमल करने का है। शाम के मजलूम आवाम की हालत हमें न सिर्फ झंझोड़ती है बल्कि ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेसुकून हो जाता है। आज शाम के हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश है। क्या हम इन आजमाइशों में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं या हम अपनी दुनियावी मामलात में इतने मसरूफ हैं कि उनकी चीखें, आहें और आंसू हमें सुनाई नहीं देते। हमारी सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी दुआ है। दुआ वो ताकत है जो अल्लाह के फैसलों को बदलने की ताकत रखती है। दुआ के जरिए हम न सिर्फ शाम के मजलूम आवाम के लिए अल्लाह की मदद तलब कर सकते हैं बल्कि अपने लिए भी इस्तग़फ़ार और हिदायत मांग सकते हैं। ये वक्त है कि हम अल्लाह की बारगाह में झुकें और इन तमाम मजलूमों के लिए दुआ करें जो शाम की जंग की आग में जल रहे हैं। दुआ के साथ अमली इक़दामात भी ज़रूरी हैं। शाम के आवाम को मदद की ज़रूरत है और हम इन तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। सदका, खैरात और इंसानी इमदाद के जरिए हम इनके दुखों को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। याद रखें, अल्लाह के नज़दीक वही बेहतरीन इंसान है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ फ़िरकों, सियासत और ज़ाती मफादात में पड़ चुकी है। ये वक्त है कि हम इन इख्तलाफात को भुलाकर एक हो जाएं। शाम के हालात हमें ये सबक देते हैं कि जब उम्मत मुत्तहिद होती है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और जब हम तकसीम हो जाते हैं तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है। इन हालात में हमें कुरान और सुन्नत की तरफ वापस जाना होगा। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो सब्र करते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा, अपने अमाल को बेहतर बनाना होगा और अपनी आखिरत की तैयारी करनी होगी। शाम के मजलूम आवाम हमारी जिम्मेदारी है और इनके लिए दुआ करना, इनकी मदद करना और इनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और उन पर अमल करें। ये दुनिया फ़ानी है और हमें अपने अमाल का जवाब क़यामत के दिन देना होगा। जैसा कि हमने इस वीडियो में शाम की सरजमीन के मजहबी और तारीख़ी अहमियत, मौजूदा हालात, क़यामत की निशानियों और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियों पर बात की, अब ये वक्त है कि हम इन सब बातों को एक सबक के तौर पर लें और अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाएं। शाम के मजलूम आवाम, इनके आंसू, इनकी चीखें
اور ان کی بے بسی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں ہم سب ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ شام کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، شام کی مظلوم عوام کے لیے دعا کریں اور ان کی مدد کے لیے جو بھی ممکن ہو وہ کریں اور ان کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہم سب مل کر ایک بہترین امت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم ہم ڈوب گئے ہیں بدکاریوں کی مستی میں، گر پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں، بھٹک رہے ہیں رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرمانا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھوتے ہوئے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔